رشید خرم صاحب کے آفس کے باہر اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ خرم صاحب کے روم کے بیل کی آواز بجی۔ رشید اندر گیا۔ خرم صاحب نے بتایا، رشید، ہماری کمپنی کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے۔ ہمارے پارٹنر نے ہمیں 50 لاکھ روپے دینے تھے جو وہ ہمیں نہیں دے سکا۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت سے لوگوں کو آفس سے نکالنا پڑے گا۔ تم بھی آج اپنا حساب لے جانا اور کل سے آفس نہ آنا۔ رشید یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنا حساب لے تو لیا لیکن سارا راستہ پریشان رہا کیونکہ وہ پیسے اس نے مالک مکان کو دے دیے اور جو تھوڑے سے پیسے بچے ان سے صرف گھر کا تھوڑا سا ہی سامان آ سکے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا تو گھر میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں بچے بابا آ گئے کا شور مچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ وہ کہنے لگے، بابا آپ آ گئے نا؟ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ آپ ہمیں فروٹ دلائیں گے۔ بابا میرے سارے دوست افطاری میں فروٹ چاٹ کھاتے ہیں۔ بابا ہم روزانہ پانی اور روٹی سے ہی روزہ افطار کرتے ہیں۔ بابا میرا بھی بہت دل کرتا ہے کہ میں فروٹ چاٹ کھاؤں۔ کل آپ فروٹ چاٹ بنا دینا۔ اچھا میرے بیٹا، تم بھی دعا کرو، میں کچھ کرتا ہوں کہ کل تمہیں فروٹ چاٹ کھلا سکوں۔ اتنے میں اذان ہوئی اور رشید نماز پڑھنے لگا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ اگلے دن پہلا روزہ تھا اور بچے افطاری کے لیے بضد تھے۔ انہیں پھل چاہیے تھے۔ مجبوراً رشید فروٹ منڈی گیا جہاں پر مختلف پھلوں والے آوازیں لگا رہے تھے۔ تازے میٹھے سیب آ گیا، اسٹرابری آ گئی، تازی اسٹرابری آ گئی، ٹھنڈی تے میٹھی اسٹرابری۔ بالآخر وہ ایک پھل والے کے پاس رکا۔ اس نے پوچھا، کیلے کیا روپے درجن ہے؟ دکاندار نے بتایا 200 روپے درجن۔ سیب کتنے روپے کلو؟ بتایا 500 روپے کلو۔ رشید نے جب اتنی قیمت سنی تو پریشان ہو گیا۔ وہ اتنے مہنگے پھل کیسے اپنے بچوں کے لیے خریدے؟ اچانک اس کی نظر ریہڑی کے پاس زمین پر پڑی جہاں پر کچھ گلے سڑے پھل پڑے تھے۔ اس نے دکاندار سے کہا، بھائی یہ جو نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں یہ پھل کتنے کے ہیں؟ دکاندار نے کہا، بھائی یہ پھل میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ پھل تو خراب ہیں، گلے سڑے ہیں۔ جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے لے کے جاتے ہیں، تمہیں نہیں دوں گا۔ اگر تم لے گئے اور بیمار پڑ گئے تو خواہ مخواہ میرے گلے پڑ جاؤ گے۔ قریب ہی خرم صاحب بھی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے پھل خریدنے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے رشید اور دکاندار کی تمام باتیں سن لیں۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے رمضان کے موقع پر رشید کو اپنی کمپنی سے نکال کر بہت غلط کیا ہے۔ بے شک ان کے اوپر قرضہ تھا لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ فوری طور پر رشید کے قریب آئے، کہا، آہا رشید، اچھا ہوا تم مجھے یہاں مل گئے، آج میں تمہارے ہی گھر آنے والا تھا۔ رشید نے حیرانی سے پوچھا، صاحب خیریت ہے؟ ہاں رشید خیریت ہے، بلکہ خوش خبری ہے۔ میرے جس پارٹنر نے میرے پیسے دینے تھے اس نے مجھے 50 لاکھ روپے دے دیے اور میں اپنے تمام ورکرز کو دوبارہ اپنی کمپنی میں بلا رہا ہوں۔ کل سے تم نے کمپنی بھی آنا ہے اور آج کی ساری شاپنگ بھی میری طرف سے ہے۔ رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیتے ہوئے گھر چلا گیا۔ صاحب کے بھائی نے کہا، ارے بھائی جان، ابھی تو آپ کا قرضہ نہیں اترا، آپ نے رشید کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ اور آپ نے رشید کو دوبارہ نوکری پہ بھی رکھ لیا اور اسے اتنی شاپنگ بھی کرا دی۔ اس سے پہلے کہ خرم صاحب کوئی جواب دیتے کہ ان کا موبائل بجنے لگا۔ دوسری طرف سے ان کا دوست کہ جو ان کے 50 لاکھ روپے ادا نہیں کر پا رہا تھا، اس نے کہا، خرم صاحب بہت شکریہ، 50 لاکھ روپے ارینج ہو گئے اور میں نے ابھی آپ کے بینک میں ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ خرم صاحب نے جب یہ سنا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیسے اللہ کو ان کی یہ نیکی پسند آئی
اور اللہ نے اس غریب کی مدد کے صدقے ان کی مشکل کو بھی ختم کر دیا۔ آج خرم صاحب بھی بہت خوش تھے اور ادھر رشید کے بچے بھی خوشی خوشی فروٹ چاٹ سے روزہ افطار کر رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں اپنے آس پاس میں اور پڑوس میں سب لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔